ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 9/11 اور آئی ایس آئی کے کردار پہ ان دستاویزات کی روشنی میں جو امریکہ میں ابھی ریسنٹلی ڈی کلاسیفائی ہوئے. امتیاز گل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہوا جنرل کیانی کہ شاید دیٹ ڈیسیژن ہیڈ ٹو بی کریکٹڈ بیفور دا مڈ نائٹ، اور آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جنوری 2009 میں آپ دوبارہ جنرل کیانی سے دوسری آپ کی ملاقات ہوئی. جنرل کیانی خود بھی آئی ایس آئی کے چیف رہے، وہ بھی آپ نے اس میں مینشن کیا ہے. اور جس دور میں ڈبل گیم کی ایلیگیشنز پاکستان پہ لگتی رہیں اور جنرل مشرف پہ بعد میں آفیشلی بھی لگی کہ جی جنرل مشرف تو ایک ڈبل پالیسی چلا رہے تھے، لیکن جنرل کیانی جو ہیں وہ بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو ایک نوشن شاید مشرف نے نہیں چھوڑی تھی وہ جنرل کیانی نے چھوڑ دی تھی. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ جنرل کیانی نے واقعی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی نوشن چھوڑ دی ہے؟ میرا خیال ہے جس قدر ملبہ پاکستان پہ گرا، جتنی غلطیاں ہوئیں، جس برے حالات میں پاکستان آج ہیں، شاید ان باتوں کا احساس ہو گیا ہو اس جگہ پہ جہاں پہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کی جاتے ہیں، چاہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، چاہے آئی ایس آئی ہے. امریکی اب تک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے بطور پاکستانی ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ اگر امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں یا وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتا ہے تبدیل ہو. کہ جب آئی ایس آئی خود زیر عتاب آ جائے، 3 اس کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز اڑ گئے، جنرل ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہوا، تو کیا یہ واقعات کافی نہیں تھے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جگانے کے لیے کہ آپ کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات امتیاز گل صاحب، اسی کتاب کے پیج 184 پہ آپ لکھتے ہیں کہ موسٹ آئی ایس آئی آفیشلز ہیو بین اسپیکنگ ٹو پرائیویٹلی نو لانگر ڈینائی دیئر پاسٹ انوالومنٹ ود ملیٹنٹ گروپ سچ ایز لشکر طیبہ، جیش محمد اور حرکت المجاہدین. اینڈ سم اس کے آگے آپ لکھتے ہیں دے آلسو ایکنالج پریویس کانٹیکٹس ود ملا عمر حقانی اینڈ حکمت یار. یہی والے سارے گروپس تو آج کل بھی ابھی ٹیررزم کر رہے ہیں، تو اب بھی ان کے سپورٹ سٹرکچرز کیا ہیں؟ اس میں آپ کو ذرا تفریق کرنی پڑے گی کہ کیا گلبدین حکمت یار، ملا عمر کے لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں، یا لشکر طیبہ، جیش محمد اور حرکت المجاہدین کیا وہ پاکستان کے پنجاب کے اندر جو مثلا جنرل ہیڈ کوارٹر پہ جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا کیا وہ ان گروپوں نے کیا؟ نہیں. مطلب ہمیں یہ تمیز کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا منبع کیا ہے. وہ ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ ایک لشکر جھنگوی ہے. ان کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب جہاں تک ہمیں سمجھ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان آرمی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، پاکستان آرمی تحریک طالبان کو دشمن سمجھتی ہے. خلاصہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، جتنی آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگز بھی کرتے ہیں، کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو نوشن ہے وہ اب ایک پاسٹ ہے اینڈ دیر آر اونلی بیڈ ملیٹنٹس؟ یہ ارشد امتیاز صاحب کا پوائنٹ آف ریسپیکٹڈ بات ہے. ان کی بھی میں وزن ہے کہ جب اتنا کچھ کیا جائے، آپ کے جی ایچ پی پہ قبضہ ہو جائے، آپ کے پریڈ لین میں آ کے آپ کے بچوں کو، فوجیوں کے بچوں کو مار دیا جائے، آپ کی لوگ ایک حملے میں اس طرح آپ کی آئی ایس آئی کے ایون بسوں کو اڑا دیا جائے، کیا اس کے بعد بھی آئی ایس آئی کے لیے کوئی یہ سپیس باقی رہتی ہے؟ کوئی ان کے دلوں میں ہمدردی رہتی ہے طالبان کے لیے کہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیلتے رہیں؟ کلاسا صاحب، پھر کیا وجہ ہے کہ گیلانی صاحب آئی ایس آئی چیف کو بھی، اگر اتنے بڑے فیلیئرز ہوتے ہیں، آئی ایس آئی پہ حملے ہوتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے ہوتے ہیں، آئی ایس آئی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اور آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جن دنوں یہ اٹیک ہوئے تھے اس وقت پورا ملک مبارکبادیں دے رہا تھا. اگر دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ آپ کے جی ایچ کیو پہ آپ کے 24 گھنٹے تک آپ بلکہ اس کو لائیو کور کر رہے تھے اور ہمیں یہ کہا گیا تھا پورے میڈیا پہ جی ہم نے آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے، حالانکہ آپ جہادیوں کو لا کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے جن کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا تھا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے، یونیک ملک ہے، اس میں کچھ بھی ہو جائے کوئی ریسپانسیبل یہاں پہ نہیں ہے. نہ انہوں نے آئی ایس آئی سے اس وقت کسی نے پوچھا، نہ اے بی سے پوچھا، نہ انہوں نے ایم آئی سے پوچھا کہ ڈھوک اوان میں بیٹھ کے 10-20 لوگوں نے اتنی بڑی واردات کر ڈالی ہے، اور ہم پوری دنیا فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہم رومانس چلا رہے ہیں کہ پورا اب ورلڈ کو ہم نے فتح کرنے. اپنی حالت ہماری یہ تھی کہ ڈھوک اوان میں بیٹھ کے ایک 20 لوگ آئے ہیں، 10 لوگ جتنے بھی تھے، اور پورے کی پوری تباہی ڈال دیے. ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نہ کنسیپٹ ہے اور نہ اتنی جلدی آئے گا. جہاں تک گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کے زرداری صاحب کی، وہ کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر اس ملک میں نہیں آنے دیں گے. اگر آیا تو وہیں سے شروع ہوگا. اس لیے کبھی بھی یہ آپ ڈیمانڈیں کرتے رہیں جی آرمی چیف صاحب سے پوچھ گچھ ہو. چلیں اس پہ بات کریں گے. سیاستدان کی اکاؤنٹیبلٹی تو شاید جب وہ الیکشنز کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں اس وقت ہو جاتی ہے، لیکن جو غیر الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں آج تک نہ ہوئی ہے، نہ اس پہ بات بھی اس زور و شور سے ہوتی ہے جس طرح سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی پہ ہوتی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئی ایس آئی اور 9/11 پہ، اور اس موضوع کو بھی دیکھیں گے کہ کیا آئی ایس آئی کی کچھ پریڈکشنز
جو 9/11 کے بعد اس کا آفٹر ماتھ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے صحیح ثابت ہوئیں یا نہیں؟ ایک وقفے کے بعد